بھئی یہ سیزن کا ٹائم ہے، کدھر جا رہا ہے؟ سیزن کا وقت ہے، یہ سیزن ہمارا ابھی آف ہو جائے گا اور تو جب تک واپس آئے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ حج تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی جوان ہے، بعد میں کرتا پھری۔ اس سے 2 دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ احییکم احییکم۔ میرے پیاروں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور بڑا ہی خیروں والا، بڑا ہی برکتوں والا، بڑی شانوں والا مہینہ ہے، اور ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس مہینے میں جو فریضہ ہے حج کا وہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ جا چکی ہے، اور آج تو منی میں ہے اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل حال فرمائے۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ بڑی عظمتوں والی عبادت، میں آپ کو بتاتا چلوں، بعض عبادات ہوتی ہیں بدنی، جس میں انسان کا بدن صرف ہوتا ہے، بدن لگتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے۔ اب نماز میں انسان کا صرف بدن لگتا ہے، یعنی جسمانی قوت لگتی ہے۔ ایک عبادت ہوتی ہے جسے عبادت مالی بولتے ہیں، جس میں مال لگتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قربانی ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی۔ یہ وہ عبادات ہیں جس میں مال کا صرف ہونا، مال لگانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے جس میں مال بھی لگتا ہے اور جان بھی لگتی ہے، دونوں چیزیں کھپتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور ایک جیسے معشوق اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح اس میں بھی انسان اپنے لمحہ بلمحہ اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے انسان احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھنا کیا مطلب؟ احرام حرام سے ہے، یعنی اب سلا ہوا کپڑا پہننا بھی حرام، اب خوشبو لگانا بھی حرام، اب بال کٹانا بھی حرام، اب ناخن تراشنا بھی کیا؟ حرام، اب اپنی جائز ضرورت اپنی بیوی سے پوری کرنا بھی کیا؟ حرام۔ اب اس حالت میں آ گیا، 2 سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 2 سلے کپڑے پہن لیے، گویا کہ ایک طرف وہ جیسے انسان کا کفن ہوتا ہے نا، کفن کے کپڑے اس طرح انسید کپڑے پہنتا ہے، اور یہ ایک طرح کی اس یاد کو تازہ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے اسی کپڑے میں مجھے دفنا دیا جائے گا، اسی طرح کے جوڑے میں مجھے زمین کے نیچے اتار دیا جائے گا۔ اور میں پیاروں یہ بات بھی اس موقع پر عرض کرنا مناسب سمجھوں گا، کیوں؟ حضور نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سمجھدار کون ہے؟ من اقیس الناس، لوگوں میں ذہین کون ہے، دانا کون ہے، عقل مند کون ہے؟ یعنی یہ سوال اگر ہم سے کیا جائے کہ بھئی ذہین شخص کون ہے یا عقل مند کون ہے، تو ہم کہیں گے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو اور مال و دولت کی فراوانی ہو اور پھر مال کا آنا جانا ہو اور پھر کوٹھیاں ہو اور پھر بیلنس ہو، وہ کیا ہے؟ سمجھدار ہے، وہ ذہین ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں بھائی اصل دنیا اس نے بنائی، اپنی سمجھداری کا اظہار اس نے کیا۔ لیکن حضور سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی من اقیس الناس، لوگوں میں سمجھدار کون ہے، ذہین اور دانا کون ہے، عقل مند کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، کثرت سے یاد کرتا ہو۔ وہ واقعہ بھی ہے نا کہ ایک موقع پر ایک شخص تھا، ہارون رشید، بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مجذوب آدمی کو دیکھا جس کا نام تھا بہلول، تو بادشاہ اس کے ساتھ بڑا مذاق بھی کرتا تھا، تو اس کی حالت کو دیکھ کر نا
غربت کو اور فقیری کو اور عاجزی کو دیکھ کر اس سے بعض وقت مزاح کرتا تھا. تو ایک دفعہ نا کہا بہلول یہ لاٹھی لے جا, ایک عصا تھا, کہا لے جا, تجھ سے بڑا بے وقوف نظر آیا نا اسے دے کے آ جانا. تو بہلول نے لے لی. وقت گزر گیا. اور ہوتا کیا ہے, پتہ چلتا ہے بادشاہ ہارون رشید بیمار ہو گیا, بیمار. اب بہلول جو ہے تعزیت کے لیے جاتا ہے اور بادشاہ سلامت سے کہتا ہے بادشاہ ہارون رشید کیا معاملہ ہے؟ کہا جی سفر آخرت درپیش ہے. کیا بھائی؟ سفر آخرت درپیش ہے. بہلول نے کہا بادشاہ سلامت پھر لشکر بھیج دیے. کہا بھائی کون سے لشکر؟ کہا دنیا میں جب آپ سفر کرتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو بھائی وہ وہاں پر پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. ہمارے وہ سعودیہ کے کبھی وہ جو صدور ہے نا, وہ بادشاہ وہ جب آتے ہیں تو ان کی گاڑیاں بھی آتی ہیں, ان کے کک بھی آتے ہیں, ان کا سارا ساز و سامان آتا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ کہ بادشاہ آپ جب جہاں جاتے ہو تو وہاں تو پہلے سے خیمے لگ جاتے ہیں, آپ کی پسند کی چیزیں وہاں پہنچ جاتی ہیں کہ بادشاہ سلامت کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو کیا آیا آپ نے لشکر روانہ کر دیے؟ کہ بہلول وہاں تو اکیلے جانا پڑتا ہے. بہلول کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے, تو وہاں تو اکیلے جانا پڑتا ہے. تو بہلول نے کہا بادشاہ سلامت وہ دنیا کے سفر جن میں واپسی بھی ممکن ہوتی تھی, آپ اس کے لیے بڑی تیاری کرتے تھے, وہ سفر درپیش ہے جس سے واپس بھی نہیں آنا, اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. آج مجھے اپنے سے بڑا بے وقوف مل گیا اور یہ لاٹھی تو لے. آج مجھ سے بڑا بے وقوف مل گیا, یہ لاٹھی تیرے حوالے. تو میرے بھائیو, حضور نے فرمایا من اقیس الناس, سمجھدار, دانا, عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے کیا کرنے والا ہو, یاد کرنے والا ہو. تو یہ جب چادریں ہم پہنتے ہیں نا, یہ چادریں ہمیں ایک طرف موت کی یاد دلاتی ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور تعمیر مکمل کر لی, تو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں کو اب حج کی طرف دعوت دو. انسان اس وقت کہتا ہے نا لبیک لبیک, لبیک کا مطلب کیا بھائی, میں حاضر, میں کیا ہوں, حاضر ہوں. تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی, اب یہاں بھی ایک بڑے نقطے کی بات ہے, تعمیر مکمل ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں, کیا اللہ قبول فرما لے. حالانکہ حضرت ابراہیم کے اس عمل پر, بیت اللہ کے بنانے پر قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بنانے والا خلیل اللہ, حکم دینے والا اللہ, اور بنا بیت اللہ رہے ہیں. کوئی شک ہے؟ کوئی اشکال ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس عبادت کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہوگا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اللہ اللہ یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے, اسے قبول فرما لیجیے. قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں, اللہ قبول فرما لے. اللہ کی شان. حضرت ابراہیم کو اللہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو دعوت دیں, تو کیا کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کو حج کی طرف بلائیں. اللہ کی شان. اب انسان احرام پہنتا ہے اور پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر, میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. پاس کچھ نہیں ہے, کاجی جوتی بھی ایسی پہننی ہے جو آپ کے پورے پاؤں کو چھپائے نہیں, یہ ابری ہوئی ہڈی کو چھپائے نہیں, ایسی چپل پاؤ. کپڑے بھی ایسے پہننے ہیں, چادریں ایسی جو سلی ہوئی نہ ہو, اور
اب انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے گھر سے، وہ امریکہ سے ہو، وہ برطانیہ سے ہو، وہ ہندوستان سے ہو، وہ پاکستان سے ہو، وہ وہاں سے ایک نعرہ بلند کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، ایک نعرہ لگانا۔ اب بیت اللہ سامنے آ گیا، پہلے تو دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا بھی عبادت۔ بیت اللہ سامنے آ گیا، ایک حدیث تو یہ ہے نا کہ پہلی نظر پڑنے پہ جو مانگو گے اللہ دے گا، ایک دوسرا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ویسے تو اعمال کرنے پڑتے ہیں لیکن دو چیزیں، ایک بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، اور دوسرا کیا؟ ماں باپ کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ بلکہ روایت میں آیا، میں نے پہلے بھی سنائی، حضور نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کرے یہ جتنے بھی گئے اللہ قبول کرے، ہمیں کسی کے مال پہ شک نہیں، کسی کے پیسے پہ شک نہیں، لیکن خدا نخواستہ کسی سے کبھی حج میں کوئی کمی ہو جائے، کبھی کسی کا مال اچھا نہ ہو، حرام کا ہو، اللہ جانے، ان کا تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہوگا بھی انشاءاللہ۔ لیکن بات کر رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی محروم واپس آ جائے، خالی ہاتھ گیا تھا خالی ہاتھ ہی لوٹ آئے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا کسی بھی پہر اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اسے مقبول حج کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ایسا حج جو قبول شدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس میں شک ہے، کہا جی ہو گیا، ایک دفعہ دیکھا ایک حج، دوسری دفعہ دیکھا دوسرا حج، تیسری دفعہ دیکھا تیسرا حج۔ اسی لیے تو ایک روایت بھی ہے نا کہ حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ عمر تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، حج کے دنوں میں آئے گا، نام اویس ہوگا، قبیلہ قرن ہوگا، اس سے اپنے حق میں دعا کروانا۔ یہ کون ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا خیر التابی، بہترین تابعی ہے، یہ حضور کے دور میں تھا، لیکن حضور کے دور میں اسلام تو قبول کیا لیکن حضور کی زیارت نہ ہو سکی، صحابی نہ بن سکا۔ حضور نے فرمایا بہترین تابعی ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی پس منظر ہے، کیوں نہیں کر آ سکے حضور کو؟ کیونکہ ایک عاشق کا اس سے بڑا ایک اس کی تمنا کیا ہوگی کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ کلمہ پڑھ لیا، حضور سے ملنے نہیں آئے۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، اللہ کی شان، ہوتا کیا ہے، حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ یہ جو تھے یہ اپنی ماں کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے حضور کی حیات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس سے اپنے حق میں دعا کروانا، اپنے حق میں دعا کروانا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، یہ دوسروں سے دعاؤں کا کہنا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کو جب عمرے کے لیے روانہ کیا تو فرمایا یا اخی لا تنسنا فی دعاتک، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ یعنی حضور کو کیا ضرورت ہے لیکن پھر بھی کیا کرے، میرے بھائی مجھے دعاؤں میں نہ بھولنا۔ ایک مرتبہ حضور رو رہے ہیں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں
جس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، کیا میں اس کو شکر ادا نہ کروں؟ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ حضور نے حضرت عمر کو فرمایا، عمر جا رہے ہو عمرے کے لیے، مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اللہ کی شان میں بات کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا، عمر تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، نام اویس ہوگا، قبیلہ قرن ہوگا، اس سے دعا کروانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، گویا کہ اس نے حق ادا کیا ہے، حق ادا کیا۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کروایا ہے، آیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا، وہ تو نے تو ایک سانس جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کے تکلیف کا بھرا تھا، تو نے تو ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو کہتا ہے میں نے زندگی کا حق ادا کر دی۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا ہو رہا ہے؟ احرام کی حالت میں بیت اللہ کے سامنے ہے، اب کیا کر رہا ہے جی؟ عاشقانہ عبادت کر رہا ہے، اب اپنے محبوب کی گلیوں کے چکر لگا رہا ہے، بیت اللہ بیچ میں اب چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، جیسے دنیا کا عاشق محبوب کی گلیوں کے چکر لگاتا ہے، اب یہ بھی چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ پھر صفا مروہ کر رہا ہے، صفا مروہ میں کیا کر رہا ہے جی؟ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، وہ سبز ستون آیا، دوڑنا شروع کر دیا۔ او میاں یہ تو بڑا سلیقے والا آدمی تھا، بڑا تہذیب والا آدمی تھا، یہ بڑے تہذیب سے چلنے والا تھا، یہ کہاں دوڑنا شروع کر دیا اس نے، اور اس عمر میں دوڑنا شروع کر دیا؟ بھئی کیا ہے؟ عاشق ہے، عاشق کو حکم ہے یہ سبز پلر آ جائے اب تو نے دوڑنا ہے۔ بڑے بڑے سفید داڑیوں والے ہم نے وہاں دوڑتے ہوئے دیکھے۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے، اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر مینا گیا، مینا کے اندر کیا کی؟ 5 نمازیں پوری کی۔ اگلا دن عرفات کا آیا، عرفات یہ کل کا دن ہے، کل کا دن وہ عرفات کا دن آیا۔ اور پتہ ہے آپ کو عرفات میں کل حاجی جائیں گے، اور عرفات کے بارے میں، عرفات کے دن کے بارے میں، ہمارا تو عرفات کا دن آئے گا پرسوں، کیوں؟ یہ سورج کی ڈائریکشن جب گھوم کے وہ سورج طلوع ہوگا تو ہمارا دن تب داخل ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ عرفات کے دن حضور نے خاص بشارت سنائی، کہا جو شخص عرفات کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دیں، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں بھی موقع ملا نا پرسوں، تو کوشش کیجئے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ روزہ۔ بلکہ یہ جتنے دن ابھی باقی ہیں عرفات تک، یعنی کل اور پرسوں کا جو دن ہے، اس میں روزے رکھیں۔ حضور نے فرمایا اس دن کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے بقدر اجر رکھتی ہے اس کی۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 الشہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عرفات کا دن آتا ہے، انسان عرفات کے دن میں کھلے آسمان کے نیچے کیا جی لیٹا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا دن آتا ہے مزدلفہ، وہاں پہ اب خیمہ بھی کوئی نہیں، اب خیمہ بھی لگانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، اور کہا جی رات تو نے وہیں پر گزارنی ہے۔ اب وہاں پر بندہ رات گزار رہا ہے اور یہاں پر خیمہ لگانے کی بھی اجازت کوئی نہیں، وہاں پہ ہے بھی نہیں اور اجازت بھی کوئی نہیں۔ کیا کر رہا ہے انسان؟ در در پہ پڑھ رہا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، سرائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ وہ قدم حیراں ہے الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ تھک رہا ہے، اپنے آپ کو تڑپا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ آ گیا، تیرا آ گیا بندہ آ گیا، پوری زندگی دنیا میں کھپا دی، آج تیرے پاس آیا ہوں، اب تو مان جا، اب تو راضی ہو جا، اب تو اپنا پیارا بنا دے، اب تو کہہ دے تو ویسا بن چکا ہے جیسا میں تجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، اس سال تو توفیق نہیں ہوئی، جنہوں نے کیا ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، زندگی میں ایک دفعہ لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ابھی تک نہیں کر سکا
یہ بڑے مزے کی عبادت ہے، بڑا لطف ہے اس کے اندر، اور بڑی اس میں محبت ہے، اللہ کے ساتھ عشق اور محبت کا انسان اظہار کرتا ہے۔ اگر ابھی تک وسائل کے باوجود نہیں کر سکے نا تو کوشش کریں ابھی سے نیت کر لیں، انشاءاللہ اگلے سال ہم بھی حج پر جائیں گے۔ اور یاد رکھیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے نا وہ بھی نیت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ یہ نہیں کہیں جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، رونا شروع کر دیں۔ مانگو اللہ وسائل دے، اللہ حج پر لے کر چلا جائے۔ اللہ سے وسائل مانگو، غربت کا اظہار نہ کرو کہ اللہ اتنا دے دے، اللہ میں اس فریضے کو کیا کر سکوں، پورا کر سکوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اس کا تعلق مانگنے سے ہے، اس کا تعلق مانگنے سے۔ ہمارے ایک عالم ہے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے ایک شخص تھا کراچی کا، اس کو کسی نے کہا بھائی حج کا موسم ہے، تجھے اللہ نے مال بھی دیا ہے تو حج کر لے۔ پہلے مان نہیں رہا، آخر میں کہتا ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ویزا لگ گیا، معاملات ہو گئے، تو اس کے کاروباری دوست کہنے لگے بھائی یہ سیزن کا ٹائم ہے، کدھر جا رہا ہے؟ سیزن کا وقت ہے، یہ سیزن ہمارا ابھی آف ہو جائے گا اور تو جب تک واپس آئے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ حج تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی جوان ہے، بعد میں کرتا پھری۔ بات اس کو کلک کر کے کیوں؟ دنیا دار تھا، دنیا کو عزت دیتا سمجھتا تھا، دنیا ہی کو اصل سمجھتا تھا۔ حاجی آئے ساتھ جانے والے، چلو بھائی حضرت چلتے ہیں، کہا نہیں نہیں یار میری مصروفیت ہے میں نہیں جا سکتا، پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو جائیں گے۔ اللہ کی شان، جس دن اس کی واپسی تھی یعنی حج سے واپسی، حج پہ جانا اور جو آنے کا دن تھا، اس سے 2 دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا کیا ہے، بھائی ابھی تو زندگی پڑی ہے، جوان ہوں، کبھی نہ کبھی موقع مل جائے گا کر لوں گا، لیکن کیا ہوا، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، جس دن واپسی ہے 2 دن بعد انتقال ہو گیا۔ تو میرے پیاروں اگر اللہ نے وسائل دیے تو اللہ سے مانگ مانگ کر اپروول کروا لو، وسائل نہیں ہے اللہ سے وسائل مانگو، اللہ وسائل بھی دیں گے۔ میرے ایک ساتھی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے مولانا بڑا دل کرتا ہے جی حرم دیکھنے کا، بڑا دل کرتا ہے جی حرم جانے کا، وسائل نہیں ہے کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی پاسپورٹ بنانے کے پیسے ہیں؟ کہتا ہاں وہ تو ہیں، وہ تو اس وقت 2000-3000 لگتا تھا۔ کہا جی وہ ہیں، وہ دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کر لو۔ اللہ کی شان، اللہ کا کوئی امر تھا، میرے زبان میں اللہ نے کوئی بات ڈالی، اس وقت میں نے اس سے جب کہہ دیا، اس نے پاسپورٹ بنا لیا، اور اللہ کا امر کیسا ہوا، مہینے بعد اس کو اللہ نے وسائل پیدا کی اور حرم میں بھیج دیا۔ تو میرے پیاروں اس کا تعلق طرف سے ہے، تڑپ ہے اللہ لے جائے گا، تڑپ نہیں ہے تو بے تڑپوں کو بے طلبوں کو اللہ اپنے گھر پہ نہیں بلاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال سب ارادہ کریں کہ ہم سب انشاءاللہ اگلے سال کہاں جائیں گے، حج پر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے وسائل پیدا فرمائے، اور جو شخص جا چکے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم